ہمارے پاس اس وقت موجود ہیں جناب پڑوسی ملک بھارت سے ہمارے ایک مہمان شاہ فیصل کے حوالے سے میں یہ بتاتا چلوں کہ یہ بھارت میں جو مقابلے کا امتحان ہوتا ہے IAS اس کے ٹاپر رہے ہیں۔ جب عمران خان صاحب کے حوالے سے نوبل پیس پرائز کی بات ہوئی تو شاہ فیصل صاحب نے اپنے سوشل میڈیا پلیٹ فارمز پہ اس کو ایڈوکیٹ کیا اور اس حوالے سے ان کو خاصی تنقید کا بھی نشانہ بنایا جاتا رہا۔ ہمارے ساتھ فون لائن پہ موجود ہیں۔ السلام علیکم جناب۔ وعلیکم السلام۔ شاہ فیصل صاحب، آپ نے عمران خان کا نوبل پیس پرائز ایڈوکیٹ کیا، برکھا دت نے اس حوالے سے آپ کو اپنے شو میں بلا کے خاصی تنقید کا نشانہ بنایا۔ پہلے تو یہ بتائیں کہ آپ کیوں ایڈوکیٹ کرتے ہیں کہ عمران خان صاحب کو نوبل پیس پرائز ملنا چاہیے؟ دیکھیے، پہلے تو جب جنگ کے حالات بنتے ہیں اور جنگ کے حالات کے دوران آپ جو بظاہری آپ کا دشمن ہے اس کی جو جسچرز ہے اس کو اپریشیٹ کریں گے تو اس میں تنقید کا ہونا یہ تو بڑا نیچرل سی بات ہے۔ لیکن میرا ماننا ہے کہ جب آپ اپنی ضمیر کی آواز کو سنتے ہیں اور جب آپ یہ ریئلائز کرتے ہیں کہ حق کی بات کہنی ہے تو اس میں شاید پھر اس وقت یہ تنقید، یہ جو فیکٹس ہوتے ہیں شاید ان کا زیادہ اثر نہیں رہتا آپ پہ، تو بات حق کی کرنی پڑتی ہے۔ تو جب میں نے بھی دیکھا کہ پرائم منسٹر عمران خان نے ایک بہت زبردست جیسچر دکھایا جب انہوں نے ونگ کمانڈر ابھینندن جی کو ریلیز کیا امیڈیٹلی، وہ بھی ودن 72 آورز۔ دیکھیے، جنیوا کنونشن ہم نے بہت سنے ہیں لیکن جنیوا کنونشن کو فائنلی اڈاپٹ کرنا، ان کو ایکسیپٹ کرنا، ان کو امپلیمنٹ کرنا، لیڈرشپ کا سب سے بڑا ثبوت وہ ہوتا ہے جب آپ کی کرنی اور کہنی وہ ایک ہوتی ہے۔ تو جب ہم نے وہ جیسچر دیکھا اور اس جیسچر کی وجہ سے جو یہاں پہ جنگ کی فضا بنی ہوئی تھی وہ جنگ کی فضا امیڈیٹلی ختم ہوئی، اور ایک بہت بڑا ایک جو ہم نیوکلیئر کیٹاسٹروفی کی بات کر رہے تھے، نیوکلیئر کیٹاسٹروفی یہ کوئی معمولی سی بات نہیں تھی کہ دو نیوکلیئر ممالک آپس میں ایک کلیش کے راستے پہ تھے، اور ایک چھوٹے سے جیسچر میں اس کو ظاہری طور ایک بہت تھوڑا سا جیسچر ہے وہ، لیکن اس تھوڑے سے جیسچر کی وجہ سے شاید ایک تہذیب، دو ممالک، خربوں لوگ، ان کا جو اینہیلیشن ہے اس سے بچ پائے ہم۔ مجھے نہیں لگتا ہے کہ اس سے بڑا کوئی چیز ہو سکتی ہے جس کے لیے نوبل پرائز ڈیزرو کرتا ہے۔ بالکل۔ اچھا، اور جو بھی پیس کی بات کریں اسپیشلی آج کل کے حالات میں، اس کو تو جتنے بھی انعامات دیے جائیں میں تو کہتی ہوں فیصل وہ کم ہے۔ اچھا، اگر ہم پاکستان کا موازنہ انڈیا سے اس وقت کریں تو پاکستان میں اگر کوئی وزیر اٹھ کے کسی بھی اقلیتی برادری کے بارے میں کوئی بھی ایسے ڈیروگیٹری قسم کا کمنٹ دے دے تو لوگوں کے پریشر کی وجہ سے، اور انفیکٹ کیونکہ اتنا برا سمجھا جاتا ہے، اس کو اگلے دن اس کی سیٹ سے فیاض الحسن چوہان صاحب کی مثال سامنے، ان کو ان کی سیٹ سے ہٹا دیا جاتا ہے۔ لیکن اگر ہم انڈیا کی اسپیسیفکلی بات کریں تو یوپی میں بھی جو ان کے CM صاحب ہیں وہ بڑے آرام سے بات کریں کہ جہاں پر مسجد ہوگی وہاں پر پاکستان ہوگا، تو پتہ چلتا ہے کہ وہاں پر جو مسلمان رہتے ہیں ان کے لیے زندگی کتنی زیادہ اجیرن بنا دی گئی ہے۔ دیکھیے، یہ تاریخ کا سب سے بڑا المیہ مجھے لگتا ہے یہ ہے کہ جہاں پہ پاکستان آج سے 20 سال پہلے تھا، آج انڈیا شاید وہاں پر پہنچ رہا ہے، اور جس جمہوریت کی ہم بات کرتے تھے وہ جمہوریت آج تار نظر آ رہی ہے، اور یہاں پہ جس طرح سے اقلیتوں کے خلاف یہاں کے جو رائٹ ونگ کا جو ایلیمنٹ ابھر کے آیا ہے، امنڈ کے آیا ہے، اور ان کے ساتھ جس طرح سے مظالم ہوتے ہیں، بلیو ہی نہیں ہوتا ہے کہ انڈین ڈیموکریسی کا اس طرح سے ڈکلائن ہو سکتا تھا۔ بڑی بدقسمتی کی بات ہے کہ کانسٹیٹیوشنل ویلیوز ان کے خلاف یہاں پہ اس وقت ایک طرح کی مہم چلی جا رہی ہے۔ اسٹیٹ کے جو فورسز ہیں، پولیٹیکل فورسز کی پیٹرنیج ان کو ہے۔ آج جب آپ نے چوہان صاحب کا ان کا جو استعفیٰ اس کے لیے مجبور ان کو کرا دیا، بیکاز ہم مانتے ہیں کہ جو پاکستان ہے اس میں جو ہندوز ہیں، جو اقلیتیں ہیں، ان کی لائف آف ڈگنیٹی ہونا ان کے لیے بڑا ضروری ہے، اور یہ ایک بڑی ایگزامپل ہے آج اس بار کے لوگوں کے لیے کہ جس طرح سے آپ نے وہاں پہ کیا ہے، یہاں پہ بھی جو قریباً 180 ملین لوگ یہاں پہ جو مسلمان ہیں یا جو دیگر اقلیتیں ہیں، ان کے حقوق کی جو حفاظت کرنا، ان کو کانسٹیٹیوشنل ویلیوز کے ذریعے ان کو بچانا اور ان کی لائف آف ڈگنیٹی ان کو ریسٹور کرانا، مجھے لگتا ہے یہ ایک بہت ہی اچھی مثال ہے۔ اور آپ نے جو کیا ہے، میں توقع کروں گا کہ یہاں کی بھی جو حکومت ہے وہ بھی انشاءاللہ جو یہاں انڈیا کا جو اپنا ڈیموکریسی کا اپنا فیبرک رہا ہے، ایک ریپوٹیشن رہی ہے انڈیا کی، وہ شاید اس کو برقرار رکھنے میں کوششیں کریں گے۔ چلیں، بہت شکریہ شاہ فیصل صاحب ہمارے ساتھ رابطے میں رہنے کا کرتے ہیں کہ آئندہ انڈیا میں کوئی پڑھی لکھی قیادت سامنے آئے تاکہ امن ہو واپس۔ لیکن جو بھی انتہا پسندی ہے یہ ختم ہونے کا نام ہی نہیں لے